الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اولاً ہم اور آپ کو جس حافظ قرآن نے سنایا قرآن، اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم بدلا دیں وہ کوئی بدلا نہیں، اس کا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال آپ نے تو ایک ختم سنا، اتنے دسیوں ختم کیا تب سنایا آپ کو۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے اس کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے اور احسان کا بدلہ نہ چکا سکے تو کہہ دے جزاک اللہ خیرہ۔ اگر وہ جزاک اللہ خیرہ کہہ دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے احسان کرنے والے کے احسان سے زیادہ بدلہ دے دیا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے تہادو تہابو، آپس میں ہدیہ دیا لیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اگر کوئی ہدیہ دیتا تھا کوئی چیز تو آپ بھی کچھ ہدیے میں واپس دیتے تھے۔ یہی ہمارے ہاں بھی دیکھیے، کوئی کسی کے گھر سے سالن آتا ہے تو بدلے میں یہاں سے بھی سالن دیا جاتا ہے یا کچھ دیا جاتا ہے۔ بالخصوص دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے یہاں سے کوئی برتن آتا ہے تو اس برتن کو ایسے خالی نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اس میں بھی کچھ بنا کے یا مٹھائی رکھ کے یا پھل رکھ کے بھیجا جاتا ہے۔ گویا کہ اس کو اگر سنت کی نیت کر لے تو تہادو تہابو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ آپس میں دیا لیا کرو، یعنی دے تو بدلے میں دے دیا، اس سے کیا ہوگی؟ محبت بڑھے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ انہوں نے جس نے قرآن سنایا اس کے ہم لوگ شکر گزار ہیں، اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ثانیاً یہ کہ الحمدللہ اس میں قرآن کا سلسلہ ایک لمبا آیا، کہاں تک؟ آج غالباً 28ویں شب ہے اور بالکل اخیر تک تو ہم حافظ قرآن عزیزم بابو معظم صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ اور 2 دن جو بچ گئے ہیں یہ 2 دن بھی سنائیں تاکہ آپ ہی کے ذریعے اختتام کو پہنچے، انشاءاللہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اخیر ایام چل رہے ہیں۔ میں نے شاید شروع میں کہا تھا کہ 3 طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور نیکیاں نہیں ہوتی ہے اس کے پاس، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کو غالب رکھا ہے، برائیاں بھی ہیں لیکن نیکیوں کو غالب رکھا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، خیر بھی داخل کیا اس کے اندر، شر بھی داخل کیا۔ کامیاب وہ ہے جس نے خیر کو غالب رکھا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی طہارت والی ہے، گناہوں کے قریب نہیں بھٹکتا، یعنی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا ہے۔ گناہ صغیرہ کے بارے میں بتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہو جائے، چھوٹا چھوٹا گناہ کا مطلب یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو میں 3 مرتبہ دھوئے اعضاء وضو کو، لیکن اگر آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ گناہ وہ گناہ نہیں ہے، یہ چھوٹا سا معمولی سا گناہ ہے کہ اس گناہ کے نماز پڑھیں گے یہ گناہ جھڑ گیا۔ تو بہرحال آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ جو رمضان کا عشرہ گزرے 3 عشرے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں بانٹ دیا، اور یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے آدمیوں کے لیے ہے، یعنی ایک آدمی وہ جو متقی پرہیزگار ہے، گناہوں کے قریب نہیں بھٹکتا، جیسے پہلا عشرہ شروع ہوا اس کی مغفرت ہوگی۔ ایک آدمی وہ ہے جنہوں نے خیر کو غالب رکھا ہے، گناہ تو ہے لیکن گناہوں سے زیادہ نیکیاں ہیں، تو وہ آدمی کیا ہے کہ دوسرا عشرہ جو مغفرت والا شروع ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ تیسرا عشرہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم لوگ گناہوں کو زیادہ غالب رکھیں، نیکیوں کو کم کر رکھیں۔ تو گناہوں جس کے گناہ زیادہ غالب ہو نیکی کم ہو، وہ بندہ بھی اگر اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے لیٹ کر یاد کرتا ہے تو میں بیٹھ کر یاد کرتا ہوں، اگر بندہ مجھے بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں کھڑے ہو کر یاد کرتا ہوں۔ اللہ کی جو شان ہے، اللہ کے کیا ہاتھ ہے، کیا پیر ہے، کیسا جسم ہے، ہم سب نہیں جانتے ہیں۔
اللہ جسم سے پاک ہے، لیکن جو اللہ کے شایان شان ہے، کھڑا ہونے سے جو مراد ہے، بہرحال اللہ اس کو کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کو چل کر یاد کرتا، اللہ اس کو دوڑ کر یاد کرتے ہیں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے سامنے گر گرائیں، روئیں، اللہ کو منائیں۔ اگر ہم رب کو منانے کی کچھ بھی کوشش کریں گے، رحمت حق بہانمی جو ہے، بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانے سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ مشہور حدیث سنا تھا، قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے بقدر جو ہے ایک دن میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے، بشرط ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خالص اخلاص والا عمل ہے، اتنا اخلاص والا ہے کہ ایک آدمی کلی کرتے ہوئے چاہے تو وہ پانی پی سکتا ہے کہ نہیں، لیکن نہیں پیتا ہے، حالانکہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو، کلی کے لیے پانی لیا یا نہانے کے لیے بیت الخلاء میں گیا اور وہ نہا رہا ہے باتھ روم میں، وہ پانی پی لے تو کوئی دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالصۃ للہ، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خالص طور پر وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت کے جو 8 دروازے ہوں گے، ان میں سے ایک دروازے کو خاص کر دیا جائے گا جس کا نام باب ریان ہے۔ اس دروازے کے تعلق سے کہا جائے گا، کہاں ہے میرے وہ بندے جس نے میرے خاطر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، وہ آئے اور یہاں سے جو ہے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ہے انعامات، اور یہ تو روزانہ ہوتا ہی ہے، ہر دن آخر میں جو آخری دن ہوگا، غالباً ہمارے ہاں آخری دن ہو رہا ہے، کون سا؟ 30 کا دن گزرنے کے بعد اتوار یعنی پرسوں دن، اور 31 میں غالب امکان یہی ہے، کیونکہ جو ماہر فلکیات ہے وہ بتاتے ہیں تو ان کے مطابق ہی اکثر ہو جاتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اکثر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ماہر فلکیات جو کہتے ہیں وہ ہے کہ 31 میں اس مرتبہ عید ہونے والی ہے، تو یہ مانیے کہ 30 آخری دن ہے، اور 30 کے دن جو چاند نظر آئے گا تو اس دن چاند رات مشہور ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں، بس مسجد سے چھٹی، نماز سے چھٹی، تراویح سے تو خیر چھٹی ہو ہی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، ہاں تو ہر چیز سے چھٹی مار دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ چھٹی والی رات نہیں ہے، وہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات۔ جائزہ، جائزتن کے معنی عربی میں آتا ہے انعام، اور لیلہ کے معنی رات، لیلتن کے معنی رات، لیلۃ الجائزہ انعام والی رات۔ یعنی جب ایک آدمی مزدوری کے لیے جاتا ہے، کسی کے گھر کام کرتا ہے یا کوئی منتھلی پہ ہے، تو مہینہ جب پورا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، آخر میں سیلری دی جاتی ہے، تنخواہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی اگر دن بھر کے لیے کسی کے یہاں اجرت پہ کام کرتا ہے تو دن بھر جو ٹائم متعین ہے، ٹائم جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا دی جاتی ہے؟ تنخواہ دی جاتی ہے، یومیہ دہاڑی دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ختم ہوتے ہوتے کہاں کب ہو جائے گا؟ پرسوں دن شام میں مغرب تک پورا ہو جائے گا۔ اب مغرب کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ رات کیا ہے؟ انعام کی رات ہے، اور وہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونی چاہیے، اللہ کی طرف اللہ کے سامنے گڑ گرانا چاہیے، منوانا چاہیے، اور رب کے سامنے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی، یقیناً ہم سب جتنا اللہ کا حق ہے کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے۔ وہ میں نے پہلے بھی سنایا شاید کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میرے بچے بچپنے ہی میں مر جاتے ہیں، آپ دعا کریے کہ بڑے ہو، ادھیر عمر ہو، بوڑھے ہو تب انتقال کریں۔ تو کہا اماں آپ کے بچے کب انتقال کرتے ہیں؟ کہا 2 سال 250 سال 200 سال 250 سال کی عمر میں مرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ایک ٹھنڈ آ لی اور کہا کہ ایک اخیر زمانے میں ایسی امت آئے گی کہ جن کی عمر ہوگی بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ان کی عمریں ہوں گی۔ تم کہہ رہے ہو 250 سال 200 سال 300 سال کی عمر میں تمہارے بچے مر رہے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے جب سنا تو کہا ہے ایسا بھی ہوگا، کاش میں اس زمانے میں ہوتی تو میں اللہ کے سامنے اپنا سجدے میں سر رکھ دیتی اور پوری زندگی سجدے ہی میں گزارتی۔ حق تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی جتنی عبادت کریں، جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔
یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی زندگی ہے. اس 2.5 منٹ کی زندگی کے تعلق سے ہم نے اتنی تگودو اور اتنی محنت اور اتنا مجاہدہ کیا کہ اپنے آپ کو تھکا دیا اور ہرا دیا اور کیا کہیے کہ بالکل اسی میں لگا دیا. آخرت کی زندگی جہاں کہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس زندگی کے لیے کتنی ہم کو محنت کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے 11 سال کا نچوڑ ہے رمضان، اور رمضان کا نچوڑ ہے اخیر عشرہ، اور اخیر عشرے میں ہم لوگ ہیں. اخیر عشرے کا بھی ابھی نچوڑ ہے، جتنا اخیر ہو رہا ہے اتنا نچوڑ ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید ہمارے یہاں اس سال بھی اعتکاف میں نہیں ہے. ماموں آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ نہیں پورا کیا. اعتکاف میں نہیں ہے، یہ عمل ہم سے چھوٹ رہا ہے. اس پر ہم اللہ کے سامنے جتنا بھی گنگرائے کم ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اگر جس طرح کسی محلے میں کسی گاؤں میں کوئی مر جائے تو اس کی تجہیز اور تدفین کے لیے کوئی بھی نہ پہنچے تو سارا محلہ گناہگار، پورا گاؤں گناہگار. اسی طرح یہ عمل اگر کوئی بھی نہ کرے تو پورا کے پورا محلہ والے اور پورا کے پورا گاؤں والے اس میں گناہگاری میں مبتلا. اور اگر کچھ چند لوگ اس کو ادا کر دے یا اکا دکا آدمی بھی ادا کر دے تو اس کی وجہ سے پورا گاؤں اور پورا محلہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے. ہمارا یہ علاقہ اکثر اس سے خالی جا رہا ہے، مسجدیں خالی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کے چھوٹنے پر معاف فرمائے اور آئندہ کرنے کا ہمیں عزم مصمم لے. عزم مصمم کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے تبھی ہم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم کو آئندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو 3 کام بڑھ جاتے تھے رمضان کے مہینے میں. ایک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں خوب کثرت کرتے تھے. یوں تو غیر رمضان میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر پھول جاتے تھے، رمضان میں اور مزید بڑھ جاتی تھی. یہ حال. دوسرا نبی علیہ السلام کا یہ کام ہوتا تھا کہ رمضان کا جو مہینہ آتا تھا گریہ زاری اللہ کے سامنے رونے دھونے میں بڑھوتری ہو جاتی تھی، کثرت ہو جاتی تھی. تیسرا کام یہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان کے مہینے میں خوب خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں. خوب خرچ کرنے کے تعلق سے سمجھے اس کو مثال دیا قرآن میں کہ 1 روپے اگر کوئی خرچ کرتا ہے غیر رمضان میں بھی تو 1 کا 10 ثواب ملتا ہے، 1 کا 10 ثواب ملتا ہے. اور رمضان میں اگر خرچ کرتے ہیں تو 1 کا 70 ہے اور وہ 10 پہلے سے ہے تو 70 کو 10 سے گنا کریں گے تو 700 پہنچتا ہے. یعنی اگر کوئی ایک نیکی والا عمل کرتا ہے تو ایک نیکی والا عمل کرنے کی وجہ سے اس کو 700 گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے بے پناہ، ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ اللہ کے احسان اور کرم سے ہی یہ ہو پاتا ہے. بہرحال سنانا یہ ہے اور کہنا یہ ہے کہ رمضان ختم ہو جائے تو ہمیں اپنے اعمال سے چھٹی نہیں کرنی ہے. جہاں رہیں، جس حالت میں رہیں، ہم کو نماز کی پابندی کرنی ہے، سچ کی پابندی کرنی ہے اور جو اعمال حسنہ ہے اس کو انجام دینا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو انجام دینا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حقوق العباد میں ایسے لگ جاتے ہیں، اہل عیال کی خدمت اور ان کے لیے کمانے کجانے میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں مثلا، یعنی حقوق اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ لوگ حقوق اللہ میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ وہ حقوق العباد کو چھوڑ دیتے ہیں. کامیاب نہیں ہوا آدمی کہ جو ایک کو لے اور ایک گاڑی دونوں پہیا سے چلتی ہے، ایک پہیا رہے ایک دوسری نہ رہے. یا یوں کہیے کہ ابھی 4 ویلر کا زمانہ ہے، 4 ویلر میں چاروں نہ رہے تو ہوگا، 2 ویلر میں دونوں نہ رہے تو ہوگا نہیں ہوگا. تو دونوں طرح کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے اور دونوں طرح کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ امانت داری، سچائی، ان چیزوں کو بہت پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آتا ہے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بس ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بڑے تاجر تھے. انہوں نے تجارت کے واسطے 40,000 دینار کے انہوں نے وہ خریدا تھا، کیا بولتے ہیں، زیتون کا تیل خریدا اور اس کو بیچنا تھا. تجارت میں تو یہ ہوتا ہے، خرید کے لاتے ہیں تھوک میں پھر بیچتے ہیں، اس سے جو منافع ہوتا ہے وہی تاجر کا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال لاگے رکھا، جہاں رکھا تھا وہاں ایک چوہا گر گیا. چوہا گرنے کی وجہ سے وہ اسی میں گر کے مر گیا. لوگوں نے حضرت کو مشورہ دیا کہ حضرت ایسا کریے چوہا کو پھینک دیجیے اور جہاں وہ گرا ہے اس کے آس پاس کا تیل نکال کے پھینک دیجیے، باقی کو بیچ دیجیے.
حضرت نے کہا میری ضمیر گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ ایسی چیز کو بیچوں کہ جس میں وہ جانور گر کے ناپاک ہو گیا ہے، میں نہیں بیچ سکتا۔ چنانچہ پورے 40,000 دینار کے تیل کو بہا دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث لکھتے تھے، ہوتا ہے نا عاریتاً کسی کی چیز لی جاتی ہے، جیسے مثلا میرے پاس قلم نہیں ہے تو میں نے ان سے قلم لے لیا کہ بھائی لکھنے کے لیے دے، میں لکھا۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قلم میرا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے قلم لیا کسی سے لکھنے کے لیے، وہ کمچی کا قلم ہوتا تھا، بانس کا، روشنی بھی نہیں ان کی، روشنی تو اپنی تھی حضرت کی، اس سے لکھا لکھنے کے بعد بھول گئے حضرت، سفر پہ جانا تھا نکل گئے۔ ملک شام سے مروہ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ گئے کئی سو میل کے فاصلے پر، وہاں جو اپنا بیگ کھولا، اپنا بستہ کھولا، دیکھا کہ وہ قلم آ گیا ہے۔ فوراً ان کو خیال آیا کہ یہ قلم جو فلاں آدمی کا میں نے لیا تھا وہ غلطی سے یہاں آ گیا اور میری موت و حیات کا کوئی پتہ نہیں، کب میں مر جاؤں، یہ اس کی امانت میرے پاس نہ رہ جائے۔ حضرت وہیں سے واپس کئی سو میل پھر واپس آئے، وہ پیدل کا زمانہ تھا، نہ کوئی سواری نہ کچھ، وہاں سے آ کے قلم واپس کیا۔ یہ موت اور یہ خوف خدا۔ ابھی عید آ رہا ہے، عید کے موقع پہ ویسے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ نیا کپڑا ہو، نیا کچھ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک خلیفۃ المسلمین گزرے، خلفاء راشدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں بھی عید آئی تو ان کے بچوں کے کپڑے نہیں تھے، بچے کے کپڑے پرانے، وہی پھٹے پرانے تھے۔ تو حضرت کی اہلیہ نے یہ پیغام بھجوایا امیر المومنین تک کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے نیا کپڑا خریدیے، عید کا وہ 1-2 دن باقی رہ گیا ہے، نیا کپڑا خریدیے۔ تو حضرت نے اپنی تنخواہ کو دیکھا کچھ ہے نہیں بچا ہوا۔ امیر المومنین جو تنخواہ بیت المال کی طرف سے مقرر ہے وہ خرچ ہو چکا ہے، تو حضرت نے کہا بھائی کچھ نہیں ہے، جو بچا تھا ختم ہو گیا ہے، جو تنخواہ ملی تھی وہ ختم ہو گئی، آپ کچھ کر ہی لیتے، پہلے بتاتی تو ہو جاتا، اب تو نہیں ہوتا۔ تو ان کی بیوی نے ان کو کہلا بھیجی یہ کہ حضرت آپ 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیجیے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے جو بیت المال کا جو محاسب تھے، منشی تھے، ان کو پیغام لکھا کہ میں 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ چاہتا ہوں، مجھے 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دیں۔ منشی بھی کتنے تقویٰ اور طہارت والے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مجھے اس بات کی ضمانت دے دیجئے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، اگر آپ 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں گے تو میں آپ کو 1 مہینہ کی پیشگی تنخواہ دے دوں گا۔ حضرت تک جب بات پہنچی، حضرت رونے لگے اور کہنے لگے وہی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہمارے بچے عید منا لیں گے، لیکن میں ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے میں آخرت میں پکڑا جاؤں۔ اس سے یاد آتا ہے اس بات کا کہ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر کو بنانے کے لیے اور اپنے حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے اتنا ہم لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں کہ کبھی ہمیں حلال حرام اور اشتباہ اور مشتبہ چیزوں کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کا دن آ رہا ہے، ہاں عید کا دن آ رہا ہے اور ہر ایک عید منائیں گے، تو عید منانے سے پہلے کچھ ایسا کچھ کام کریے، ایسا کچھ کر کے جائیے کہ وہ عید واقعتاً آپ کے لیے عید ہو۔ اب تو خوشحالی کا زمانہ ہے نا، الحمدللہ ہر ایک کے پاس فراوانی ہے، اور میں نے ابھی سنا ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان کا مہینہ آتا تھا تو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اذا مات العبد انقطع عمله عن الدنیا، کہ آدمی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ ان 3 چیزوں میں ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کی کتنی فضیلت ہے، جو لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، یعنی جہاں آپ لگا رہے ہیں، جس مسجد میں، جس عیدگاہ میں، یا جس قبرستان میں، یا جس ادارے میں، وہ ادارہ اور وہ قبرستان، وہ عیدگاہ اور وہ مسجد، وہ مدرسہ جب تک باقی رہے گا تب تک ثواب ملتا ہے۔ یہی صدقہ جاریہ ہے۔ قیامت تک وہ اگر سلسلہ باقی رہا مدرسے کا، مسجد کا، عیدگاہ کا، قبرستان کا، تو وہ قیامت تک ثواب ملے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ جاریتن کے معنی بالکل جاری اور ساری اور بالکل باقی رہے، ختم نہ ہو۔
ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، صدقہ جاری کا بہت بہترین موقع ہے۔ میں نے سنا تھا کہ دمشق میں جامع مسجد بنانی تھی، جامع مسجد بنانے کے لیے وقت کے بادشاہ ہارون رشید نے اعلان کر دیا تھا، یا مامون رشید نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی چندہ نہیں دے گا، میں اپنے ذاتی پیسے سے دمشق کی جامع مسجد کو بناؤں گا۔ ایک مزدور رونا شروع کر دیا، یہ کیا بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں جامع مسجد کو اپنے پیسے سے بناؤں گا؟ اس کا مطلب ہم لوگ کہاں صدقہ کریں گے؟ صدقہ کرنے کے لیے موقع تھا، اس موقع کو اس نے ختم کر دیا، اعلان کر دیا، بادشاہ کا اعلان ہے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کیا کیا؟ ایک ترکیب سوچی راتوں رات میں۔ آج کل مسجد کا، مدرسے کا، یا کوئی اس طرح کا ہاسپٹل کا، یا کوئی بھی اس طرح کا ادارے کا سامان رکھ دیا جائے باہر تو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے۔ حضرت نے جب یہ اعلان کیا، ہارون رشید یا مامون رشید جو بھی بادشاہ تھے انہوں نے اعلان کیا، تو وہ مزدور آدمی تھے، انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ ایسے تو بادشاہ سلامت اجازت نہیں دیں گے کہ میں کچھ دوں لے آئے۔ ہاں، ایک ترکیب یہ ہے کہ رات میں لے جا کے ملا، جیسے اینٹ رکھے ہوئے ہیں، گارا رکھا ہوا ہے، اس زمانے میں سیمنٹ کی جو بھی شکل ہوتی ہوگی وہ جو رکھا ہوا ہے، اس میں اپنی مزدوری کے پیسے سے خرید کے اس میں لے آ کے رکھ دیا۔ چنانچہ انہوں نے چپکے سے لے آ کے رکھ دیا، اور رکھنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، جب دمشق کی جامع مسجد بن کے تیار ہو گئی تو یہ مامون رشید خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوں، بڑا محل ہے، اور اس محل کے سامنے ٹھیک بالکل سامنے ایک اور محل ہے۔ اپنے محل میں چہل قدمی کر لی، انہوں نے گھوم لیا، سیر و تفریح کر لی، اس کے بعد سامنے والے محل سوچا کس کا ہے دیکھو، تو اس میں جانا چاہا تو کہا نہیں، یہ آپ کے رعایا میں سے ایک آدمی کا محل ہے، اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ کہا بھائی میرا رعایا، میرے عوام ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں، اور بادشاہ کو حق ہے کہ عوام کے جس کے گھر میں چاہے جائے، مجھے کیوں نہیں جانا؟ کہا نہیں بادشاہ سلامت، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، آخرت کا قاعدہ اس طرح نہیں ہے، آخرت میں جس کا گھر ہے وہی داخل ہوگا، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس میں نام پڑا، فلاں نام، تو ان کی آنکھ کھلی، صبح بہت پریشان کہ کون میرے رعایا میں سے اس نام کا ہے۔ تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ کون ہے؟ سب نے معلومات لی، پتا چلا کہ یہ کھلا شہر کے اطراف میں ایک مزدور ہے اور ان کا نام یہ ہے۔ تو اس مزدور کو بلایا، کہا کہ تم کو پتا نہیں میری طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ دمشق کی جامع مسجد بنے گی تو پورا مکمل میرے خرچ سے بنے گا، وہ مسجد بنے گی، تم نے کہاں سے خرچ ڈال دیا؟ کہا بادشاہ سلامت، جب آپ نے اعلان کیا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں صدقہ جاریہ کس طرح کروں۔ صدقہ جاریہ کرنے کے لیے میں نے ایک ترکیب نکالی، ہوئی ہے کہ رات میں لے جا کے اپنے کچھ میٹیریل ملا دیا۔ سبحان اللہ، کس شوق اور جذبے کے لوگ تھے۔ ہمارے گاؤں میں یوں تو عیدگاہ کتنے گاؤں کے ہیں؟ 6-7 گاؤں ہیں، 6-7 گاؤں میں ہمارے گاؤں میں عیدگاہ کا منصوب کیا ہوتا ہے؟ نانکار عیدگاہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ آج ہمارے منظر بھائی حاجی صاحب نے سنایا گروپ میں کہ 6,000 یا 7,000 ایک مشت نقد جو ہے کہیں جمعہ میں چندہ ہوا۔ تو ہم لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نانکار والے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے انشاءاللہ، اور یہاں نیت کر لیں سب کا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس دنیا سے گیا ہے، کسی کے باپ، کسی کی امی، کسی کا دادا، کسی کی دادی، کسی کا پھپھا، کسی کی پھوپھی، تو کسی کی بھی نیت کر کے یہ رقم ڈالے، اور یہ رقم ڈالنا انشاءاللہ کیا بنے گا؟ صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔